إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سيدنا وشفينا وهادي نبينا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وقتلتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك في كتابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات بھیجے محمد واجب الاحترام معزز سامعین، مجلس کو تاخیر تھوڑی ہو گئی ہے، بہرحال زیادہ دیر آپ لوگوں کی زحمتیں نہیں ہوں گی۔ خیر، بہرحال سورہ آل عمران کی 34ویں آیہ کریمہ ہے جس کو اس مختصر مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں اعلان رب العزت ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کا انتخاب کیا۔ کس لیے کیا؟ دین کی ابتدا کرنے کے لیے۔ مشن پروردگار، احکامات پروردگار، جو ہدایت دینے والا پہلا ہادی ہم نے انتخاب کیا، جس کا نام ہے آدم و نوحن، اور اس کے بعد ہم نے نوح کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد آل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی کل آل کا انتخاب کر لیا۔ اس میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب آل ابراہیم میں آتے چلے گئے، یعنی کل کا کل انتخاب کر لیا آل ابراہیم کا۔ اس میں نبی بھی ہیں اور نبیوں کے علاوہ بڑی معزز ہستیاں بھی ہیں کہ جو نبیوں سے فضیلت میں کہیں افضل بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے آل عمران کا انتخاب کیا، یعنی ایک منزل پہ جا کے آل ابراہیم کو روک دیا۔ کہا کہ کل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آل ابراہیم میں ابو لہب بھی آ رہا ہے، آل ابراہیم میں اور بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، تو اس لیے حضرت عبد المطلب پہ لا کے آل ابراہیم کو روک دیا۔ کہا کہ آل ابراہیم یہاں تک، اس کے بعد ایک شاخ چلے گی جس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حالانکہ آل عمران بھی آل ابراہیم ہے، لیکن جو شاخ بنائی ہے اللہ نے، بس اس شاخ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ آل ابراہیم کے بعد جو آل عمران ہے، ان کا انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ آل ابراہیم کا کام ہے دین کو پہنچانا، اور آل عمران کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ دین کی یہاں مکمل ہو جائے گا، لیکن حفاظت قیامت تک کے لیے ہم نے اپنے ذمہ رکھی ہے، جس کا کام ہے آل عمران، جس میں ایک کے بعد ایک امام اس دین کی ہر دور میں حفاظت کرتے ہوں گے۔ اب جو ان کی حفاظت کرنے میں مددگار ہوگا وہی ان کا ناصر و مددگار کہلائے گا، اور جو اس دین کو فروخت کر رہا ہے یا اس دین کے ساتھ خرابیاں کر رہا ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا بھلے ہی اپنے زبان سے کہتا رہے، لیکن وہ ہرگز ان کے محبت سے بہت دور نظر آئے گا۔ بہرحال پہلا انتخاب ہے حضرت آدم۔ بہت بار کے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی، لیکن بہت غور و فکر کی بات ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، اور بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید سمجھے اس بات کو۔ آج جو ہمارے مذہب میں یہ اختلافات ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ جو بچے اپنے بزرگوں کا کہنا نہیں مانتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کی نصیحت نہیں مانتے وہ ہمیشہ پریشان ہو جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اسی لیے بزرگ جو نصیحتیں کرتے ہیں وہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ تجربے کے بنا پر وہ نصیحتیں کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن کائنات کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم۔ پوری دنیا میں سب سے بڑے حضرت آدم ہیں جو باپ ہیں کائنات۔ ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت آدم نے جو پہلا امتحان پاس کیا، اگر ہم اس بات کو مان لیتے
اور اس ٹریک پہ چلتے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، تو آج ہم بنی آدم میں اتنی دشواریاں پریشانیاں نہیں ہوتی۔ کیا امتحان ہے؟ جتنا امتحان کا معاملہ تھا کہ جتنا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، امتحان بھی اتنے ہی اندر میں ہونا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے پڑھایا KG اور فرسٹ ہے اور ہم ایگزام ہائی اسکول کا لینے لگے، تو ایسا تو ہے نہیں، یہ تو عدل کے خلاف ہوا۔ یعنی جتنا علم اللہ نے دیا تھا حضرت آدم کو، اسی کے دائرے کے اندر امتحان لیا۔ اور امتحان میں کیا لیا کہ 3 چیزیں حضرت آدم کے پاس پہنچا دیں، ایک عقل ہے، ایک دین ہے اور ایک حیا ہے۔ کہا کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ بالکل سوچ سمجھ کے سمجھیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ ان تینوں میں سے کوئی چیز چھوڑنے والی ہے؟ نہ دین چھوڑنے والا ہے، نہ حیا چھوڑنے والی ہے، نہ عقل چھوڑنے والی ہے۔ لیکن یہ آدم کا انتخاب ہے، آدم کا امتحان ہے، اور اللہ نے کہا ان میں سے ایک لینا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جو علم تھا حضرت آدم کا، اس میں غور و فکر کی، اور غور و فکر کرنے کے بعد حضرت آدم نے کہا پروردگار میں نے عقل کا انتخاب کیا۔ کیا کہا؟ کہ میں نے عقل کا انتخاب کیا۔ اب یہ جو عقل کا انتخاب ہوا تو 2 چیزیں جو ریجیکٹ کر دی گئیں، فرشتے نے کہا چلیے واپس، آپ کو آدم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو عقل کے انتخاب کے بعد دین اور حیا نے فرشتے سے کہا کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ جہاں جہاں عقل ہوگی وہیں پہ دین ہوگا، جہاں جہاں عقل ہوگی وہیں پہ حیا ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جو اختلافات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ واقعات، یہ ساری چیزیں آپ لوگ ہزاروں بار کی سنے ہوئے ہیں، اس کے وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے عقل کو چھوڑ کے دین کو چنا۔ آپ سمجھیے، آج جو یہ دین کے اندر اختلافات ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ، عقل کو چھوڑ کے دین کو چن لیا۔ تو جب دین کو چنیں گے اور عقل نہیں ہوگی ساتھ میں، تو دین صحیح آپ تک نہیں پہنچے گا، وہ دین آپ کے پاس صحیح نہیں پہنچے گا، اس میں بے حیائی بھی ہو جائے گی اور اس میں دنیا بھر کے فسادات ہوں گے۔ لیکن اگر عقل کا انتخاب کر لیا ہوتا تو دین آپ کے ساتھ صحیح رہتا، حیا بھی آپ کے ساتھ صحیح رہتی۔ لیکن ہم نے دین کو چھوڑ دیا، عقل کو چھوڑ دیا اور دین کا انتخاب کر لیا۔ ہر کسی کو ہم عقل مند کہنے لگے، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ جس کے پاس سچا دین ہے، جو حیادار ہے، جو شریف ہے، اور جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور اپنی منزل کے قریب پہنچنے والا ہے، اس کو عقل مند کہا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد تو یہ آدم کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آدم کو بھی اللہ نے اصطفیٰ کہا، پھر اس کے بعد انتخاب ہوا حضرت نوح کا۔ نوح کا انتخاب، نوح پہلے رسول بھی ہیں، 313 جو رسول ہیں اس میں پہلے رسول نوح ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پہ شریعت نازل ہوتی ہے، یعنی جس کی امت پہ شریعت نافذ ہوتی ہے، وہ رسول ہے۔ یعنی وہ اللہ کے احکام سنتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور لوگوں کو احکام پہنچاتا بھی ہے، عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور جتنا بھی اللہ کی جیسے جیسے وحی آتی چلی جائے ویسے وہ پہنچائے، اور اس پہ شریعت بھی ہے، اپنی شریعت کو نافذ بھی کرائے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت نوح پہ بھی صحیفہ نازل ہوا، 313 صحیفے نازل ہوئے، تو 313 رسولوں پہ نازل ہوئے، جو 313 رسول ہیں ان پہ وہ صحیفے نازل ہوئے۔ تو 313 صحیفے، تو پہلی شریعت آ رہی ہے نوح پر، اور نوح پہ جو شریعت آئی ہے، تو شریعت نوح پہ جب آئی جب پہلے نوح نے گریہ کر لیا، پہلے نوح نے گریہ کر لیا۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے عزادار بن جائے، بعد میں ہم اس پہ شریعت لاگو کریں گے۔ بعد میں یہ جو آج یہ خلف نہار ہے، اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیے کہ بڑی پیاری سی بات ہے کہ عزادار جو ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، جو عزادار ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بے نمازی عزاداری کر لے گا، جو عزادار ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ جھوٹا بھی عزاداری کر لے گا، یعنی یہ الگ بات ہے۔ لیکن جہاں عزاداری کا معاملہ ہے تو یہ اتنا امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ 900 سال اللہ نے حضرت نوح سے گریہ کرایا، نام عبد الغفار ہونے کے باوجود نوح پڑھ گیا، اور قرآن میں اللہ نے نوح ہی کہہ کے بلایا، نوحہ پڑھنے والا، گریہ کرنے والا، گریہ کرنے والا، عزاداری کرنے والا، عزاداری کرنے والا۔ اور یہ نوح ہے جن پر فرشتوں جب یہ پتھر مارتی تھی امت، دیکھیے ہمیشہ سے دور اول سے لے کے آج تک ہمیشہ امت نے ہادی کو ستایا، پہلے دور سے لے کے آج تک جو ہدایت دینے والا ہے وہی دشمن نظر آتا ہے،
جو ہادی ہوتا ہے وہی جو نصیحتیں کرتا ہے. ہم لوگ بھی بچپنے میں تھے, جو ہم کو بار بار ٹوکتا تھا کسی معاملے میں وہ اس وقت ہم کو دشمن نظر آتا تھا, لیکن جب عقل شعور آ گئی تب سمجھ میں آیا کہ جو وہ ہم کو ٹوکتا تھا وہی ہمارا سچا دوست تھا, اور جو ہم کو بہکا رہا تھا وہ ہمارا دشمن تھا. تو یہ فطرت انسان ہے کہ اس کو ٹوکنے والی شے پسند نہیں آتی, نہ ٹوکنے والی شے پسند آتی ہے. اس لیے اہل بیت ہیں ٹوکنے والے اور قرآن ہے نہ ٹوکنے والا. تو اس لیے کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہم کو ٹوکنے والا نہیں نہ ٹوکنے والا چاہیے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو یہ حضرت نوح ہے. دیکھیے نوح نبی بن کے تو آئے, اللہ نے ان کو رسول بنایا. اتنے پتھر مارتی تھی امت کے سر سے لے کے پیر تک زخمی ہو جاتے تھے. یہ اتنے قصے جو قرآن میں نبیوں کے اللہ نے دیے ہیں یہ اہل بیت کی فضیلت بتانے کے لیے ہیں کہ آپ نبیوں کے معاملات سمجھیے. یہ ہے نبی نوح, پہلے رسول جن پہ شریعت نازل ہوئی. اتنے پتھر امت نے مارے کہ سر سے لے کے پیر تک زخمی ہو گئے. پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا تھا جو ان کے پتھر ہٹاتا تھا. اس کے بعد نوح کو زخموں کو نوح کو اپنے پروں کو ان کے زخموں سے مس کرتا تھا. بہت توجہ, فرشتہ کیا کرتا تھا؟ نوح کے جسم سے اپنے پر کو مس کرتا تھا تو نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ ہے نبی کہ جن پہ زخم آ جائیں فرشتہ پر مس کرتا ہے اور ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے امام حسین کہ فرشتے کے بالوں پر جل جائیں اور آئے اور ان کے جھولے سے مس ہو جائے, اس کے بالوں پر عطا ہو جاتے ہیں. یہ سارے کام احکامات ہوئے, لیکن جس بات پہ حضرت نوح نے فخر کیا وہ ایک کام حضرت نوح سے اللہ نے لیا. رسالت ملنے پہ فخر نہیں کیا, نبوت ملنے پہ فخر نہیں کیا, عزاداری ملنے پہ جو ان کو اجازہ ملا, اتنی بڑا مرتبہ ملا جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے اتنی بہترین طریقے سے کیا, اس پہ بھی فخر نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ اے نبی اے نوح ایک کام کرو, یہ کام خاص اللہ کا ہے. مطلب یہ بندوں کے لیے نہیں ہے, یہ کام ہے اللہ کا. مطلب کوئی بہت بڑا بادشاہ کہا کہ یہ میرا ایک پرسنل کام ہے جو تم کو کرنا ہے. اور پرسنل کام اگر بادشاہ کا ہو اور اس میں اللہ کا کام ہو تو کتنا بڑا کام ہوگا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک قبر بنانی ہے. حضرت نوح سے کہا کہ ایک قبر بنانی ہے. اور کہاں بنانی ہے؟ دریا کے اندر قبر بنانی ہے. دریا کے اندر. ہے آسان کام ہے کسی دریا میں جھیل کے اندر جا کے قبر بنانا؟ حضرت نوح نے کہا پروردگار تیرا حکم سر آنکھوں پر, لیکن جھیل کے اندر دریا کے اندر قبر کیسے بنے؟ کہا کہ ہم تم کو ایک اسم اعظم دیتے ہیں. مطلب اس قبر کے لیے اسم اعظم دیا گیا حضرت نوح کو. کہا کہ اس علم سے تم جس طرف پانی پہ ہاتھ اٹھا دو گے پانی وہاں رک جائے گا. وہ اسم اعظم ملا حضرت نوح کو, اور اس کے بعد وہ دریا کے اندر اترے. ادھر ہاتھ کیا پانی ادھر رک گیا دیوار کی طرح, ادھر ہاتھ کیا پانی ادھر رک گیا دیوار کی طرح, اور وہ خشک زمین دریا کے اندر نظر آ گئی. اب نوح نے کہا پروردگار زمین تو مل گئی, اب میں قبر تیار کر رہا ہوں, لیکن میری رہنمائی کر کہ قد و قامت کتنا ہوگا, کتنی چوڑی ہوگی, کتنی لمبی ہوگی. بھائی قبر ایسے تو کھودی نہیں جا سکتی. بھائی جس کی تو قبر کھدانا چاہ رہا ہے وہ اس کی شخصیت کیسی ہے؟ کہا کہ اس کی ہم تم کو رہنمائی کریں گے, یہ تمہارے پاس ایک نور آئے گا. حضرت نوح کہتے ہیں کہ وہ نور جب ہدایت کے لیے میرے پاس آیا تو اس نور کا روب یہ تھا کہ میں تھر تھرا کے سجدے میں گر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ میں تھر تھرا کے سجدے میں گر گیا, اتنی ہیبت تھی اس نور میں. اور ہدایت ملی کہ ایسے ایسے کھود. جب یہ قبر بن چکی کہا پروردگار قبر تو میں نے بنا دی, لیکن اب یہ بتا دے کہ یہ نور کس کا ہے اور یہ قبر کس کی ہے. کہا کہ جو نور آیا تھا اسی کی یہ قبر ہے. کہا پروردگار یہ کیا؟ کہا کہ آخری زمانے میں جو سب سے بڑے رسول آئیں گے, جو سید المرسلین آئیں گے, ان کے جانشین ہوں گے جن کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا. یہ قبر ہم تمہاری, ان کی قبر تمہارے ہاتھوں سے بنوا رہے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. تو دریا کے اندر قبر بنائی, کہا کہ اس کو پوشیدہ کر دو. دیکھیے جب ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد.
حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہو رہی تھی تو وہاں پہ بھی ایک نور نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ نور بھی حضرت علی کا تھا. تو حضرت آدم نے بھی یہ دعا کی پروردگار اس نور سے مجھے جدا نہ کرنا، ہمیشہ ان کے قریب رکھنا. حضرت نوح نے جب قبر بنا دی، نور کی ہیبت دیکھ لی، کہا کہ جس کی یہ قبر ہے پروردگار میری ایک دعا قبول کر لے، اس قبر کے پائتی میں پیروں کی طرح میری بھی قبر ہو. آج آپ نجف جا کے دیکھیے، کائنات کے دو باپ ہیں، آدم اور آدم ثانی نوح، دونوں حضرت علی کے پیروں کی طرف ان کی قبریں ہیں. تو میں پوری دنیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے دو باپ جن کی نسلوں سے دنیا آباد ہوئی، انہوں نے حضرت علی کو نہ چھوڑا مرنے کے بعد بھی. کتنی نالائق اولاد ہے کہ اپنے باپ کے مقابلے پہ چلی آئی اور حضرت علی کا دامن چھوڑ دیا. یہ اہل بیت کا ناز اللہ اٹھا رہا ہے. وہ نبی جلیل القدر پیغمبر، ان سے قبر بنوائی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دریا کے اندر قبر بنی تو پھر یہ خشکی میں کیسے آ گئی؟ یہ دریا کے اندر قبر بنی تو یہ خشکی میں کیسے آ گئی؟ بھئی حضرت علی نے اور بھی تو 3-4 جگہ قبریں کھدوائی تھی اپنی، اور امام حسن کو تاکید یہ تھی کہ آگے سے جبرائیل اور میکائیل جنازہ اٹھائیں گے، وہ جس قبر کی طرف لے کے چلے جائیں بس تم ادھر چلے جانا. اور وہ یہ اس قبر میں آ گئے. تو یہ نجف جو نام ہے، نجف جو ہے یہ سریانی زبان ہے، اور سریانی زبان میں نے کہتے ہیں پانی کو، جھیل کو، اور جف کہتے ہیں اس کے خشک ہو جانے کو. یعنی حضرت نوح کے دور میں وہ جھیل تھی، اس کو نے کہا گیا، جب وہ خشک ہو گئی اس کو جف کہا گیا، اور یہ مل کے ایک جگہ کا نام بنا جس کو نجف کہتے ہیں، کہ وہ جھیل، وہ دریا جو اب خشک ہو چکا ہے، وہ قبر ہے امیر المومنین کی. یعنی اللہ کی طرف سے اتنا اہتمام ہوا. لیکن نجف کا عربی بھی ہے، اور عربی میں نجف کہتے ہیں بلند مقام کو. تو یہ تو حضرت علی کی ذات ہے، ان کا نام بھی بلند، ان کا جائے مدفن بھی بلند، اور اللہ جہاں ان کو رکھے ہوئے وہ سب جگہ بلند ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد رسول اللہ. تو عزیزان محترم، یہ نبیوں سے کام لیے گئے اہل بیت کے لیے. اب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل کا انتخاب کر لیا اللہ نے، آل کا، پوری آل کا انتخاب کر لیا. حضرت ابراہیم نبی تو پیدا ہی ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے امتحانات پاس کیے. 14 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اب سمجھیں آسان کام، 14 برس کی عمر میں آگ میں جا رہے ہیں، اور جب آگ کی طرف گئے ہیں تو بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں. اور جبرائیل پریشان ہے، کہا پروردگار ایک ہی بندہ تیرا نمرود کے مقابلے پہ، وہ بھی آگ میں جا رہا ہے، اس کو بچاتا کیوں نہیں؟ کہا کہ تم جاؤ بچا لو. اور ادھر جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ابراہیم کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں. کہا کہ جس سے حاجت اس سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مصیبت کے وقت، آگ میں جاتے وقت اللہ سے دعا نہیں کی، تو ہم کو بھی نہیں کرنی چاہیے. سیرت ابراہیم تو یہ ہے، لیکن یہ غلط بات ہے بالکل. کیونکہ میں واضح اس لیے کر رہا ہوں اس بات کو کہ ذہنوں میں یہ سوال نہیں رہنے چاہیے. ایک بچہ اپنے ٹیچر سے پورے سال پڑھتا ہے کلاس میں، اور اس کی ہر چھوٹی چھوٹی مدد اس کا استاد کرتا ہے، لیکن اسی کلاس میں جب ایگزام ہوتا ہے وہ ٹیچر بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ بھی وہاں موجود ہوتا ہے. نہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے مدد مانگ سکتا ہے، نہ ٹیچر اس کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ امتحان کا وقت ہے. اس وقت حضرت ابراہیم امتحان میں تھے، نہ اللہ سے مدد مانگ سکتے تھے، نہ اللہ مدد کر سکتا تھا کہ امتحان ہے. لیکن آگ میں جاتے وقت جیسے ہی چہرے پر سکون آیا، اطمینان آیا، قلب کو سکون ملا، ان کے چہرے پر وہ سکون تھا، اطمینان تھا، یقین کامل تھا اللہ کی طرف سے. بس کہا کہ ابراہیم تم اس امتحان میں پاس ہو گئے. کہ ایسی مصیبت میں یقین ہونا اللہ کے اوپر، اطمینان ہونا اللہ کے اوپر، اطمینان ہونا اللہ کے اوپر، یہ امتحان کی کامیابی ہے. اور اب ہم تم کو اس آگ سے بچا لیں گے. اور اللہ نے حکم دے دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. اب آپ سمجھیے، بس میں بار بار اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ سے شیطان کا حربہ جو ہے، شیطان کا جو حملہ جو ہے، وہ حجت خدا کے مقابلے میں
آگ سے ہے. حضرت آدم کے مقابلے میں بھی شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں, یہ مٹی کے بنے ہیں. حضرت ابراہیم کا دور آیا, نمرود اتنی طاقت رکھنے کے بعد قتل کر سکتا تھا, سولی چڑھا سکتا تھا, لیکن آگ میں پھینکا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کے سامنے بھی فرعون نے انگارے رکھ دیے. اب یہ سوچئے کہ جہاں جہاں آگ چلی حجت خدا کے مقابلے میں, سمجھئے کہ آگ لانے والوں نے بتایا ہماری سیرت, ہماری فطرت شیطان اور نمرود والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگ لانے والا بتا رہا ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار, ہم نمرود کے پیروکار. اب یہ آگ کہاں چلی, کبھی در سیدہ پہ آئی. جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں, ہمارا تعلق ابراہیم سے نہیں, ہمارا تعلق رسول سے نہیں, ہمارا تعلق قرآن سے نہیں, بلکہ ہمارا تعلق شیطان سے ہے, ہمارا تعلق نمرود سے ہے. اور یہ آگ آگے بڑھی, کربلا تک پہنچی. کربلا میں اتنا ظلم ہو گیا, امام حسین شہید ہو گئے, لاشیں پامال کر دیے گئے, اب کیا بچا؟ لیکن اس کے بعد فوج یزید نے خیام حسین میں آگ لگا کے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا تعلق نبی سے نہیں ہے, ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے, ہمارا تعلق ابراہیم سے نہیں ہے, بلکہ ہمارا تعلق ہے تو نمرود سے ہے اور شیطان سے ہے, تاکہ ہم خیام حسین میں آگ لگا دیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والوں. زندہ اللہ کی مخلوق ہے, جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے. جتنے لوگوں نے زمین ہے, یہ کوئی شے ایسی نہیں ہے اللہ نے جن سے اعلان ولایت, اقرار ولایت نہ لیا. زمین سے اقرار ولایت لیا, جس زمین نے اقرار کر لیا وہ زرخیز ہو گئی, جس نے انکار کر دیا وہ بنجر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں تک ہی ہے, یہ چرند پرند حیوانات, مچھلیوں نے, آدھی مچھلیوں نے اقرار کیا وہ حلال ہو گئی, جنہوں نے انکار کر دیا وہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے. اب آپ سمجھئے کہ جب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے تو ایک کبوتر چلا اپنی چونچ میں 2 قطرے پانی لے کے. کہاں جا رہا ہے؟ جبرائیل آئے, کہا کہ یہ اتنی دہکتی ہوئی آگ اور تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ آگ ٹھنڈی کرنے, آگ کو بجھانے. کہ کیا تیرے 2 قطرے پانی سے آگ بجھ جائے گی؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ 2 قطروں سے آگ نہیں بجھے گی, لیکن قیامت میں جب بات ہوگی تو میرا شمار ابراہیم والوں میں ہوگا, میرا شمار ابراہیم والوں میں ہوگا. لیکن وہیں ایک میں وہ تھا جس کو آپ گرگٹ کہتے ہیں, اور وہ بہت کئی کلومیٹر دور سے پھونک مار رہا, حالانکہ اس کی ہوا وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی. اس سے ہی پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں آگ کے شعلے دہکا رہا ہوں. کہا کہ تیری تو ہوا وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے, آواز نہیں نکل رہی ہے, اتنی پھونک نہیں جا رہی ہے وہاں تک. کہا کہ میرا شمار نمرود کے ساتھ ہوگا. تو آپ سمجھیے کہ آپ نمرودی بن جائیے یا ابراہیمی بن جائیے. اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 72-73 فرقے ہیں, 200 سال پہلے چلے جائیے یہ 40 فرقے ملیں گے, اور 200 سال پہلے چلا جائیے یہ 10-20 فرقے ملیں گے, اور 200-300 سال پہلے چلے جائیے یہ 2-4 فرقے ملیں گے, اور حد ہے کہ سن 61 ہجری میں پہنچ جائیے تو صرف 2 ہی فرقے ملیں گے, ایک حسینی ہوگا اور ایک یزیدی ہوگا. حسینی فرقہ آج تک حسینی, اور یزیدی فرقوں کے اتنے ٹکڑے ہوتے چلے گئے. ایک سلوات بھیجیے محمد اور لیکن یہ جتنے بھی معاملات تھے, دیکھیے توحید کو سمجھیے, توحید کو بچانے کے لیے یہ نبی آئے. توحید افضل ہے, توحید کو بچانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, آپ نے بھی قرآن پڑھا, قرآن اللہ کا, پڑھنے والے اہل بیت, سمجھنے والے اہل بیت, ترجمہ کرنے والا خاکی بندہ. تو اس کا مطلب ترجمے پہ 100% یقین نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رسیوں کے سانپ بن گئے تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا, اور اس نے رسی کے بنے ہوئے سانپوں کو نگل لیا. آپ نے سارا واقعہ سنا.
اب موسیٰ اس عصے کو اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، یہ سنا نا، موسیٰ جو ہے ڈر رہے ہیں عصے کو اٹھاتے ہوئے. ہیبت موسیٰ مشہور، ہیبت موسیٰ مشہور. مولا کائنات کہتے ہیں کہ مرد کی جرت میں سب سے چھوٹی جرت یہ ہے کہ وہ ایک سانپ کو مار سکے. اگر ایک مرد میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ سانپ کو مار سکے پھر وہ مرد نہ کہلائے. اس لیے پیدا ہوتے ہی کلہ ازر کو چیر کے بتایا کہ مرد آ گیا. اور جو غار میں بیٹھ کے سانپ کو دیکھ کے روتا رہا اس میں اتنی جرت بھی نہیں تھی. سمجھ رہے؟ تو یہ تو رسول نے اعلان ہی کر دیا تھا خیبر میں کہ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اعلان ہی ہو گیا تھا مرد ہونے کا. لیکن ادھر اب یہ ترجمہ کہیں نہ کہیں کنفیوز کر رہا ہے کہ ایک طرف ہیبت موسیٰ، ید بیضا کا معجزہ دیا ہوا ہے، اس ہاتھ ید بیضا کہا، سمجھ رہے، جس میں نور ہی نور تھا. سوکھے ہوئے پیڑ پہ رکھ دے تو ہرا بھرا ہو جائے. یہ معجزہ حضرت موسیٰ کا، ہیبت موسیٰ مشہور، اور وہ اژدہے سے ڈر جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. حضرت موسیٰ ڈرے ضرور، کیونکہ اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، موسیٰ ڈرو نہیں. تو کس لیے اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں؟ کس چیز سے ڈرے تھے؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسیوں کے سانپ جو اژدہے نے نگلے ہیں عصے نے، لوگ اس کے بعد لوگ مجھے خدا کہنے لگیں. آپ سمجھئے، ڈرے تھے موسیٰ اس لیے کہ لوگ مجھے خدا نہ کہنے لگے. تو اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں. وہی ہوا کہ جیسے ہی عصا اٹھایا سارے جادوگروں نے کلمہ پڑھا، آمنا رب موسیٰ موسیٰ و رب ہارون. اب موسیٰ کو اللہ نہیں کہہ رہے وہ جادوگر، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے رب موسیٰ پر اور موسیٰ کے جانشین پر. یہ تینوں شہادتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. کلمے کا طریقہ یہ ہے، اللہ پر ایمان ہو، اس کے نبی پہ ایمان ہو، اس کے جانشین پر ایمان ہو. ایک سلوات بھیجے محمد اور آل محمد. جبھی تو یہ کلمہ مکمل ہوگا. تو یہ حضرت موسیٰ ہے، اور اللہ بار بار کہہ رہا ہم نے موسیٰ جیسا نبی بھیجا، موسیٰ جیسا نبی بھیجا. تو یعنی توحید کو بچانے کی جو ذمہ داری موسیٰ کو دی گئی تھی وہ بڑھ کے وہاں پہنچی کہ رسول توحید بچا رہے ہیں، حضرت علی توحید بچا رہے ہیں. بھئی خیبر ہے، آپ لوگ خیبر کو 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا مولا کائنات نے. مولا علی اپنی بہادری اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے خیبر نہیں اکھاڑ رہے تھے، کیونکہ جب حضرت علی جنگ کرنے کے لیے گئے خیبر کے دروازے، خیبر کا دروازہ ہے کیا؟ پتھر کا تھا، لکڑی کا نہیں. تاریخ پڑھی ہے خیبر کی، اور اس کی باقاعدہ لمبائی چوڑائی بھی درج ہے. 1 ہاتھ موٹا، یہ ہمارے ہاتھ نہیں، ہم تو 5-6 فٹ کے لوگ ہیں، اس وقت تو 12-12 15-15 فٹ کے لوگ ہوتے تھے. 1 ہاتھ موٹا، 8 ہاتھ چوڑا، 18 ہاتھ اونچا. یہ در خیبر تھا. اللہم. اور خیبر کے پاس ایک محل تھا جو قموس کہلاتا، قموس، جس کو محل کو کہتے ہیں قموس. اور اس محل کی چھت پر مرحب کی بہن بیٹھی ہوئی، اور اتنی فوج تھی جو حضرت علی پہ حملہ کر رہی تھی. اس حملے میں حضرت علی کے ہاتھ سے ان کی ڈھال گر گئی. آپ سمجھئے گا، جو حملہ ہوا چاروں طرف سے حضرت علی کی طرف، تو اس حملے میں ہاتھ سے ڈھال چھوٹ گئی. اب اتنی مہلت نہیں تھی کہ جھک کے ڈھال اٹھا سکیں، اب اتنی مہلت نہیں تھی. اور جہاں پہ اس کی زنجیر لگتی تھی وہاں 2 سوراخ تھے جس میں 2 انگلیاں جا سکتی تھی. بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اس خیبر کے در میں ڈال کر مولا علی نے اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنایا. اس کو ڈھال بنایا. پہلے اس کو ہلایا تو پورا محل ہل گیا اور مرحب کی بہن اوپر سے نیچے گر گئی، اور فوجیں بھاگ گئیں کہ زلزلہ آ گیا، قیامت آ گئی. اس کے بعد وہ 2 انگلیوں سے در خبر کو اکھاڑ لیا. اب یہ فوج جو اسلام کی تھی تو اب پہنچی وہاں، جا کے کیا دیکھ رہی کہ حضرت علی کے پیر ہوا پہ ہیں، 2 انگلیوں پہ در خیبر ہے. حضرت علی نے اس کو جو پھینکا تو وہ
ہزاروں فٹ دور جا کے وہ گرا. اس کے بعد کہا کہ آؤ. اب یہ تو کام حضرت علی نے کر دیا. اب جو فوج تھی اسلام کی ان کا کام تھا مال لوٹنا, اور وہ سب جا کے مال غنیمت, اتنا مال تھا خیبر کے اندر کہ بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے, سمجھ رہے ہیں. اور حضرت علی اندر نہیں جا رہے محل کے. کسی نے کہا یا علی آپ نے تو جنگ فتح کیا, آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کیا جواب ہے حضرت علی کا؟ کہا کہ اندر مرحب کی ناموس ہوں گی. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ کسی کی ناموس سہمی ہوئی بیٹھی ہوں اور وہاں پہ مال غنیمت لوٹا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے غیور امام, یہ ہے امامت, یہ ہے ولایت. اور حضرت علی آ گئے اور رسول اللہ نے حضرت علی کو ایک حجرے میں بٹھا دیا. یہودیوں کے بڑے بڑے عالم کتاب کھولتے جاتے تھے, حضرت علی کے عمل کو دیکھتے جاتے تھے, اور یہ کہہ دیا کہ بولے کہ یہ تو ہماری کتابوں میں جو واقعات درج ہیں اس سے کہیں زیادہ نظر آ رہا ہے, اور ہماری کتاب کے حساب سے یہ کام بشری نہیں ہے, یہ تو خدائی کا کام ہے. اور ایک گروہ نے 200-300, دیکھیں خیبر کا رزلٹ میں بتا رہا ہوں, خیبر کے فتح کرنا, مرحب کو قتل کرنا, واہ کرنا, یہ الگ بات ہے. خیبر کا رزلٹ کیا ہے؟ خیبر کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ 300 یہودی میں اپنے سردار کے حضرت علی کو خدا مان چکے تھے ذہنوں میں, کہ یہ بندہ نہیں ہے, یہ خدا ہے. ابھی تو نصیر بہت بعد میں آیا, یہ خدا مان چکے تھے. اور ادھر حضرت علی حجرے میں بیٹھے, اور یہ 300 لوگ اپنے عالم کے ساتھ چلے, زبان سے نہیں کہا, خیال تھا. کہا کہ ہم جا کے ان کو اپنا خدا ایکسیپٹ کر لیں. اور حضرت علی حجرے میں, حضرت علی کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں مجھے خدا کہنے. جیسے ہی وہ حجرے میں داخل ہوئے, حضرت علی نے ایک جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو اٹھایا اور ان کے سامنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑنا شروع کر دیا. دیکھیے یہ تھی وجہ وہ گھٹنے پہ رکھ کے روٹی توڑنے کی. انہوں نے ابھی زبان سے نہیں کہا, جب حضرت علی کے اس عمل کو دیکھا کہا کہ نہیں, یہ اللہ نہیں ہو سکتا, تو بندہ ہی ہے. آپ سمجھ رہے, یہ اللہ نہیں ہو سکتا, یہ تو بندہ ہی ہے. اور وہ سلام دعا کر کے فتح کی مبارکباد دے کے بغیر خدا کہے چلے گئے. جیسے ہی وہ حجرے سے نکلے, حضرت علی نے سجدے میں سر رکھا, کہ پروردگار میں نے اپنے مرتبے کو گھٹا گھٹا کر تیری توحید کو بلند کیا ہے. دیکھیے یہاں پہ توحید بچائی, حضرت علی نے توحید کو بچایا. ولایت بتا دی کہ ولایت کیا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے ہم کو یہ اختیارات دیے ہیں, اللہ کی کل مخلوق پر ہم حاکم ہیں. یہ ہر شے جو ہے ہماری تابع ہے. اللہ اللہ ہے, ہم بندے ہیں. وہ خالق ہے, ہم خلق ہونے والی مخلوق ہیں. یہاں پہ وہ یہودی تو چلے گئے, لیکن مسلمانوں نے مال و زر لوٹا. حضرت علی کو اس مال غنیمت میں دوہرا حصہ ملا. سوچیے آپ کہ جس کو اکہرا حصہ ملا تھا, ان کے بچے گلیوں میں سونے سے کھیل رہے ہوں, تو جس کا دوہرا حصہ ہو اس کو کتنا ہوگا. جیسے ہی حضرت علی کے پاس مال غنیمت رسول اللہ نے دیا, ویسے ہی مرحب کی بہن اپنے بچوں کو لے کے حضرت علی کے پاس آ گئی. کہا کہ یا علی سب لٹ چکا, اب میں ہوں اور میرے یہ بچے ہیں, ان کی پرورش. جتنا مال غنیمت ملا تھا سب کا سب مرحب کی بہن کو دے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں. اور حضرت علی جب گھر آئے تو جناب سیدہ نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کیا, اے ابو الحسن تم پر میرا سلام. اور حضرت علی کے پیچھے دیکھنا شروع کیا. یا علی فتح مبارک ہو, آج تو اونٹوں پہ لدا ہوا مال و زر آ رہا ہوگا. آپ سوچئے ذرا, ایسے عالم میں مولا کائنات گردن جھکا کے کہتے ہیں بنت رسول مجھے معاف کرنا. علی کے گھر میں فاقہ, رسول تو حیات ہے ابھی. رسول کی حدیث کہ وہ مومن ہی نہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ کھانا کھا لے. مال غنیمت لوٹنے والوں کو پتا تھا کہ علی اپنا سارا مال مرحب کی بہن کو دے کے چلے آئے. ان کو معلوم تھا کہ علی کے گھر میں فاقہ ہے, لیکن کسی بھی مسلمان نے آ کے حضرت علی کے گھر پہ نہ پوچھا کہ یا علی آپ کے گھر فاقہ ہے, ہمارے یہاں کھانا بنا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ شہزادی ہیں, وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. کہا کہ یا علی کوئی بات نہیں, آئیے بیٹھیے. وہ 2 ٹکڑے جو کی سوکھی روٹی اور نمک کے ساتھ کھائے دونوں نے بیٹھ کے, اور اللہ کا شکر ادا کیا. پروردگار تیری اس نعمتوں کا کیسے شکریہ ادا کریں.
یہ ہے مولا کائنات. زندگی کو جیے علی کی طرح. علی نے کیسے زندگی گزاری ہے جانا. لیکن یہ ساقی کوثر بھی ہیں. لیکن کربلا میں ساقی کوثر کا بیٹا پانی کا سوال کر رہا ہے. کربلا میں پیاسا کون ہے؟ ساقی کوثر کا بیٹا ہے. شافع محشر کا نواسا ہے. کون ہے؟ حسین. اور حسین ایسے ہی نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے جن کا نام ہے ابراہیم اور امام حسین دونوں رسول کے زانوں پہ بیٹھے ہیں. رسول کا بیٹا اپنا ایک طرف امام حسین. اللہ نے کہا کہ اے حسین یہ بتاؤ، اے رسول میرے حبیب یہ بتاؤ کہ تم ان دونوں بچوں میں کس سے محبت کرتے ہو؟ جس سے محبت کرتے ہو اس کے اوپر دوسرے بچے کو قربان کر دو. رسول اللہ کی پہلی قربانی ہے مودت حسین میں. رسول اللہ نے دونوں بچوں کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ پروردگار میں نے اپنے ابراہیم کو اپنے حسین پہ قربان کر دیا. میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے حبیب تم حسین سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی حسین سے بہت محبت کرتے ہو. ادھر قربان کیا، ادھر 2 یا تیسرے دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. یہ قربانی ہو گئی رسول کی طرف سے. یہاں پہ اب یہ محبت قربان ہوئی ہے، اور جس سے اتنی محبت کی جا رہی ہے کربلا کے اندر ہر بشر کی طرف سے جو اللہ کی حجت ہے ان کی طرف سے ایک قربانیاں ہیں. رسول اللہ کی طرف سے امام حسین قربان ہو رہے ہیں. حضرت عباس حضرت علی کی طرف سے قربان ہو رہے ہیں. امام حسن کی طرف سے حضرت قاسم قربان ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ کی طرف سے ون محمد قربان ہو رہے ہیں. یہ ساری قربانیاں کربلا کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان کو سجایا گیا. اور امام حسین بھی تو کسی سے محبت کرتے ہوں گے. امام حسین یہ تو ایک سب نے دے دی اپنی اپنی قربانیاں کہ میری طرف سے یہ حسین، تم میری طرف سے یہ حسین. امام حسین کڑیل جوان علی اکبر، 6 ماہ کا بچہ، 4 برس کی بچی سکینہ. آپ یہ سمجھیے کہ انسان جو مصائب اس کے اوپر سب سے زیادہ گزرتا ہے آخری وقت میں اسی کا ذکر کرتا ہے. حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا امام نے، ان کلیجے سے برچھی نکالی یقیناً. لیکن سب سے زیادہ مصائب جیسے چوتھے امام سے پوچھا جائے کہ مولا سب سے زیادہ مصائب، تو امام کے دل پہ جو سب سے زیادہ مصائب گزرا ہے اسی کا ذکر امام نے کیا. شام الشام الشام. امام نے کربلا کا ذکر نہیں کیا کیونکہ امام حسین کربلا میں شہید ہو رہے تھے. کربلا میں سب سے بڑا مصائب کیا تھا امام کے لیے؟ جب چوتھے امام کے پاس آئے ہیں سید سجاد، جب قید سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ تم اس وقت مجھے بہت یاد آئے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. تم اس وقت مجھے بہت یاد آئے. آپ سوچئے کہ اپنا ہمارا امام اپنی مصیبت میں ہم کو یاد بھی کر رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے. سلامتی کی دعا امام نے دے دی. یہ سلام کرنا بتا رہا ہے امام کا. کہا کہ اب تم کو قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، حسین نے تم کو دعا دی تھی، تم تو سلامت رہو. تمہاری طرف سے ساری قربانی حسین دے رہا ہے. اس دین کو حسین نے بچا لیا قربانی دے کے. علی اکبر کی جوانی دے دی، عباس جیسے بازو دے دیے، اور علی اصغر کی مسکراہٹ دے دی. ابھی بھی اگر ضرورت ہے، اب ایک بچی ہے، سب شہید ہو گئے، اب امام حسین کی چاہنے والی ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. جناب سکینہ کا نام ہی سکینہ، نام تو فاطمہ ہے. امام حسین نے جتنی بھی بیٹیاں ہوئیں سب کے نام فاطمہ رکھے، جتنے بیٹے ہوئے سب کے نام علی رکھے. لیکن جیسے ہی یہ بیٹی پیدا ہوئی تو سب سے پہلے امام حسین کی آغوش میں، اور 2 ہاتھ اور بڑھے. کہا کہ آقا اس بچی کو میری آغوش میں دیجئے. وہ حضرت عباس کے ہاتھ تھے. جیسے ہی حضرت عباس نے جناب سکینہ کو اپنے آغوش میں لیا تو حضرت عباس سے بے ساختہ کہا ھذا سکینۃ العباس. یہ عباس کے دل کا سکون ہے، یہ عباس کے دل کا سکون ہے. بس حضرت عباس کے یہ زبان سے نکلا سکینۃ العباس، بس یہ نام سب کو اتنا پسند آیا. امام حسین نے کہا اب اس کو کوئی فاطمہ نہ کہے گا، اب اس کو سب سکینہ کہہ کے بلائیں گے، اور سکینہ کہہ کے بلائیں گے. عزیزان محترم، کربلا وہ بچی 3 دن کی پیاسی. 3 دن تو ہم کہتے ہیں لیکن یہ کب سے پیاسے پتہ نہیں، اللہ جانے. کوئی تاریخ ہم کو نہیں ملتی ہے کہ یہ کب پانی پیا تھا. ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ جس وقت خیمے ہٹائے گئے اس وقت پانی پہ پابندی ہو گئی. اب کتنا ذخیرہ ہوگا اس خیموں کے اندر. 45 بچے موجود ہیں، تو بچے پانی پئیں گے ذخیرے میں سے یا بڑے پانی پئیں گے؟
واللہ عالم امام کب سے پیاسے ہیں، واللہ عالم حضرت عباس کب سے پیاسے ہیں۔ بہرحال یہ بچی 3 دن کی پیاسی، لیکن جب روز عاشور کا ہنگامہ ہوا اور حضرت عباس بار بار امام سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں ملتی، تو ایک بار ظہر کے وقت حضرت عباس خیمے میں آئے۔ خیمے میں آ کے دیکھا کہ حضرت عباس کی زوجہ جن کا نام لبابہ ہے، وہ اپنا سامان ایک پوٹلی میں باندھ رہی۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہنگام میں لبابہ تم یہ سامان کیوں باندھ رہی ہو؟ کہا کہ میں نجف جا رہی ہوں، میں امیر المومنین سے شکایت کروں گی۔ کہا کہ کس بات کی شکایت؟ کہا کہ اے والی وارث، تم کو پتا ہے صبح سے 40 مرتبہ سکینہ خیمے میں آ چکی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے چچا سے کہیے کہ ان کی بھتیجی بہت پیاسی ہے، ان کی بھتیجی بہت پیاسی ہے۔ عزیزو بس یہ جملے سنے کہ حضرت عباس تڑپ کے آئے، امام کے قدموں میں سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد کہا آقا مرنے کی اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پانی کی سبیل کرو۔ بس جا کے سکینہ کو آواز دی، اے میری بھتیجی اور لاڈلی سکینہ۔ بس جیسی چچا کی آواز سنی، جناب سکینہ دوڑ کے آئیں۔ اب چہرے کو غور سے دیکھا حضرت عباس نے، اب چہرے کو غور سے دیکھا کہ چہرہ زرد ہو چکا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ اتنا پیاس کہ حضرت عباس اتنا روئے کہ غش میں چلے گئے۔ کہا کہ سکینہ میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں گا۔ جناب سکینہ نے کہا چچا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ لیکن امام سے اجازت ملی، حضرت عباس گئے۔ لیکن جب یہ بچی کا اس وقت کا حال کیا ہوگا کہ جب مشق سکینہ میں تو تیر لگ گیا، حضرت عباس کا لاشا خیمے تک نہ آیا، اور یہ بچی خون میں بھرے ہوئے علم کو دیکھ رہی ہے، خون میں بھرے ہوئے علم کو دیکھ رہی ہے۔ بس یہ حضرت عباس کو یاد کرتی رہی۔ عزیزو اس کے بعد بابا کی شہادت ہوتی، اب بابا کی جب شہادت ہوتی ہے سینے پہ سوئے، امام چلے۔ جب امام چلے ہیں تو جناب سکینہ نے کہا کہ بابا ایک بات بتائیے، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ میں کائنات میں سب سے زیادہ سکینہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے مجھے نماز شب میں مانگا؟ کہا کہ ہاں میں نے نماز شب میں مانگا۔ کہا کہ جس سے اتنی محبت کی جاتی ہے کیا اس کو جنگل میں ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کوئی باپ جنگل میں ایسے چھوڑ کے؟ کہا سکینہ میں نے اپنے پروردگار سے بھی وعدہ کیا تھا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے حسین اپنی اولاد سے محبت ہے کہ پروردگار سے؟ میں نے کہا اے پروردگار تیرے عشق کی خاطر اپنی سکینہ کو جنگل میں چھوڑ کے تیری رضا کی خاطر سجدہ خالق میں سر رکھ دوں۔ اور ادھر خنجر چلتا رہا، ادھر سکینہ کی آواز امام کے کانوں میں آتی رہی، بابا۔ امام یہ آواز سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور خنجر چلتا رہا، اور امام کہہ رہے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ایسے عالم میں سجدہ ہو رہا ہے۔ عزیزو بس جلدی چونکہ مسائب بس خیر 11 محرم کو یہ بچی قید بھی ہو گئی، اس کی بالیاں بھی چھن گئیں، اس کو تماچے بھی مارے گئے، اس کو اونٹ پہ بھی باندھ دیا گیا، زندان شام میں آ گئی۔ اور زندان شام میں آنے کے بعد چوتھے امام سے کہتی ہیں بھائی مجھے یقین ہو گیا کہ اب سکینہ بچے گی نہیں، بھائی مجھے یقین ہو گیا ہے اب سکینہ نہیں بچے گی، بہرحال میری وصیتیں ہیں، کچھ نوٹ کر لیں۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا کہ مجھے نم جگہ پہ دفن کرنا۔ آپ سوچئے کتنی پیاسی بچی ہوگی کہ مجھے نم جگہ پہ دفن کرنا۔ دوسری میری تختی پہ تحریر لکھ دینا کہ حسین کی پیاسی سکینہ اس دنیا سے اپنے چچا کو یاد کرتے کرتے چلی گئی، حسین کی پیاسی سکینہ۔ اور اس کے بعد ایک وصیت اور ہے کہ جب میرے چچا کا مال و اسباب رہائی کے بعد ملے تو میرے چچا کا عالم جب مجھے مل جائے، جب آ جائے تو اس کو ایک بار سجا کے کچھ دیر کے لیے میری قبر پہ نصب کر دینا، تاکہ میرے دل کو یہ خیال ہو جائے کہ میرا چچا میرے سے ملنے کے لیے آیا۔ اور وہ زندان، وہ اندھیرا اور وہ حسین کی یتیمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن جب رہائی ملی عزیزان محترم، رہائی ملنے کے بعد حضرت عباس کا سر آیا ہے، حضرت عباس کا سر آیا ہے تو جناب زینب نے آغوش میں لیا، سر کی آنکھیں کھلی تھیں، بند ہو گئیں۔ جناب زینب نے کہا غازی آنکھیں بند نہ کرو، دیکھو اپنی بہن کو کس حال میں، اپنی بہن کو دیکھو کس حال میں ہے۔ سر کا ماتم ہوا، اس کے بعد علم آیا، وہ خون کی خوشبو حضرت عباس کی فضا میں گونجی،
جب پھیل گئی خوشبو بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. امام نے علم کو سجایا, گریبان کو چاک کر دیا, علم کو لے کے جناب سکینہ کی قبر پہ جا کے نصب کیا, اور ہائے سکینہ, ہائے پیاس, ہائے سکینہ, ہائے عباس کہہ کے امام نے ماتم کیا. اگر یہ جناب سکینہ کی وصیت نہ ہوتی, یہ علم جو ٹھنڈا ہوا تھا پھر بلند نہ ہوتا. چوتھے امام نے جناب سکینہ کی وصیت پر اس علم کو پھر سے نصب کیا ہے, پھر سے سجایا ہے, تاکہ قیامت تک عزادار اس علم کو سجاتے رہیں, اٹھاتے رہیں, سکینہ کا ماتم کرتے رہیں. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا, پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول کر. پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا شفایاب فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کامل نعت فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی نعت فرما. پالنے والے سب دعاؤں میں دعا, ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, اور ہم کو ان کے انصار میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.